اور سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے کشمیری لوگ. یہاں کی اکانومی کس طرح سے ختم ہونے والی ہے. کشمیری لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے شالی اگانے کے سسٹم کو ختم کر رہے ہیں. یا تو ان میں باغات بنائیں گے, یا ان میں پارکیں بنائیں گے, یا ان میں کنسٹرکشن کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ چاولوں کے ارباز سے ڈپینڈ ہو جائیں گے باہر والوں پر. اپنی سبزیاں پیدا کرے تو ہے آج کا سے فرصت, کرنا کچھ نہیں ہے, آج کا سے فرصت. اس کے بعد یہ سبزیاں بھی باہر سے آئیں گی. گویا آپ کے پاس اپنے کھانے پینے کے جو تھوڑے بہت سرمایہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ اپنے پارکوں کو دیکھتے رہیے, آپ اپنے باغوں کو دیکھتے رہیے. تو جناب ایک کھیت کے اندر, ایک کھیت میں اگر ہم نے چاول کی محنت کاشت کی, اس میں سے کتنا چاول آئے گا کہ اتنا آئے گا. اس کے مقابلے میں اگر اس کھیت میں نے سیب اگائے, اس سیبوں سے کتنا نفع آئے گا یہ فوراً دیتا ہے. سیبوں سے مجھے اتنا رقم آئے گی, چاولوں سے اتنا نہیں آئے گا, لہذا میں سیب اگاؤں گا. سیب جو ہے وہ باہر والوں کے کھانے کی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوڈ میں, اناج میں دوسروں کے محتاج ہو رہے ہیں, اور مستقبل میں وہی ہو جائے گا کہ آگے چل کر کے آپ کو کشریت بڑا فخر بنا پنن ہاک بات, وہ پنن ہاک بات ختم ہونے والا ہے. رویہ ادھر کو ہے. دیانتداری اور بددیانتی کا عالم یہ ہے کہ کشمیری لوگ اس وقت فراڈ چیزیں بیچتے ہیں. امرتسری اور لدھیانے کے شال بیچیں گے کشمیریوں کے نام پر. چنانچہ بعض ہمارے بھائیوں کا کہنا ہے اس وقت 70 یا 80% امرتسری شال بکتا ہے کشمیری شال کے نام پر. ظاہر ہے اس کے بعد آگے چل کر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے چل کر کے وہاں کے لوگ کہیں گے جب ہم کو امرتسری شال خریدنا ہے تو کشمیریوں کے نام پر کیوں خریدیں گے ہم. اس کا نتیجہ ہے یہاں کی شال انڈسٹری ختم ہو جائے گی, اور جب شال انڈسٹری ختم ہوگی تو یہاں کے لوگ بیٹھ جائیں گے. اب وہ کوئی دوسری انڈسٹری ڈھونڈیں گے, وہ کوئی دوسری انڈسٹری ہے ہی نہیں. اس وقت یہاں کے تقریباً 80% لوگ ریڈی میڈ کپڑے خرید رہے ہیں, اپنے کپڑے نہیں سلوا رہے. اس کا مطلب یہ ہے یہاں ٹیلرنگ کی انڈسٹری ختم ہونے والی ہے, کیونکہ جب ساری چیزیں ہم باہر والوں کی خریدیں گے, ٹریک سوٹ سارے انہی کے ہیں, زیل پینٹیں ساری انہی کی ہیں, تو ساری چیزیں جب ریڈی میڈ خریدیں گے, گویا یہاں کے ہم ٹیلروں کو کہتے ہیں تو بیٹیوں سے پانوس ہو رہی کا مخلوق, ہم دوسروں پہ ڈپینڈ ہو جائیں گے. اور اگر دوسروں نے کبھی تالا لگا دیتے ہیں سارے لوگ ننگے ہو جائیں گے. کیوں ننگے ہو جائیں گے؟ یہاں ٹیلرنگ سسٹم ختم ہو جائے گا. ادھر سے اللہ اکبر, یہاں کی جو میوہ صنعت ہے اس میوہ صنعت کو کئی طرف سے تباہ کر رہے ہیں, تباہ کیا جا رہا ہے. ابھی کشمیری سیب وجود آیا ہی نہیں ہے, یہاں کی مارکیٹ میں سیب بک رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس وقت کشمیری سیب آئے گا اس کی ویلیو نہیں ہوگی, اس سے پہلے سیب آ چکا ہے. پچھلے سال جو لوگ اخروٹ کا کاروبار کرنے والے تھے, پچھلے سال اخروٹ کا کاروبار کرنے والے ڈوب گئے. کیوں ڈوب گئے؟ اس سے پہلے مارکیٹ میں اخروٹ آ چکا تھا, اور اخروٹ کہاں سے لایا دنیا سے وہ پتہ نہیں ہے, مگر یہاں کے اخروٹ کا بزنس کرنے والے جو ہیں اخروٹ انہوں نے مارکیٹ میں لایا, اس سے پہلے ریٹ ڈاؤن ہو چکا تھا, کیونکہ باہر کا اخروٹ آ چکا تھا, کہیں آسٹریلیا سے, کہیں ترکی سے, کہیں پتہ نہیں کہاں سے, اور اس سے سستا اخروٹ آ چکا تھا. اس وقت یہاں سیب ابھی تیار ہی نہیں, باہر کا سیب یہاں کے مارکیٹ میں آ چکا ہے. وہ چائنا سے آیا ہے یا آسٹریلیا سے آیا یا کہاں سے آیا, تو گیا باہر کا سیب آ چکا ہے. آپ کا سیب جب مارکیٹ میں آئے گا وہ مہنگا ہوگا, اس کو کون خریدے گا؟ لازماً آپ کو اپنا ریٹ ڈاؤن کرنا ہے. جب ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر تمام میوہ صنعت تباہ ہو جائے گی. ایک رخ یہ ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ کشمیری لوگ جب بھرائی کرتے ہیں تو نیچے والا سارا ردی مال ہوتا ہے, اوپر ایک کلاس, اور پیٹی کے بعد لکھا ہوا ہے ایک کلاس, اندر سے وہ 6 کلاس اور 4 کلاس ہوتا ہے. ہر اعتبار سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کریں. کس بات کا؟ کہ یا اللہ کشمیری قوم کو عقل عطا فرما, ان کو سمجھ عطا فرما, ان کا ایمان کی ہمت اہمیت پیدا کر, ان کو اپنی تہذیب بچانے کی, اپنا فیوچر بتانے کی فکر عطا فرما. یہاں کے ہر طبقہ جو